بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر نے عہدے سے کیوں ہٹایا؟ قسط نمبر 5۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک نہایت اہم اور سبق آموز باب ہے، جس میں قیادت، اخلاص اور امت کی بھلائی کے اصول واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ ایک عظیم سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت خالد بن ولید، جنہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا گیا، اسلام کے عظیم ترین جرنیلوں میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنی غیر معمولی عسکری حکمت عملی اور بہادری کے ذریعے اسلامی فتوحات میں نمایاں کردار ادا کیا۔ جنگ یرموک ہو یا عراق کی فتوحات، ہر میدان میں آپ کی قیادت نے دشمن کو حیران کر دیا۔ دوسری طرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اپنی عدل، دیانت اور سخت احتساب کے لیے مشہور تھے، خلافت سنبھالنے کے بعد ایک مضبوط اور اصولی نظام قائم کرنا چاہتے تھے۔ فیصلہ جو سب کو حیران کر گیا۔ جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے بہت سے لوگوں کو حیران کر دیا۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالاری کے عہدے سے ہٹا دیا۔ یہ فیصلہ بظاہر ایک عظیم فاتح کو معزول کرنے جیسا تھا، لیکن اس کے پیچھے گہری حکمت عملی چھپی ہوئی تھی۔ اصل وجہ کیا تھی؟ حضرت عمر نے خود اس فیصلے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، میں نے خالد کو کسی ناراضگی یا خیانت کی وجہ سے معزول نہیں کیا، بلکہ اس لیے کہ لوگ ان پر حد سے زیادہ انحصار کرنے لگے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ لوگ یہ جان لیں کہ کامیابی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، نہ کہ کسی انسان کی وجہ سے۔ یہ جملہ اس فیصلے کی اصل روح کو بیان کرتا ہے۔ اہم نکات: لوگ حضرت خالد کی شخصیت سے اس قدر متاثر ہو چکے تھے کہ فتح کو ان کی ذات سے جوڑنے لگے تھے۔ حضرت عمر چاہتے تھے کہ امت کا یقین صرف اللہ پر ہو۔ قیادت کا نظام کسی ایک شخصیت پر منحصر نہ ہو۔ ایک اور اہم پہلو احتساب کا نظام۔ حضرت عمر ایک ایسے حکمران تھے جو ہر گورنر اور ہر کمانڈر کا سختی سے احتساب کرتے تھے۔ حضرت خالد کے بارے میں کچھ شکایات بھی موصول ہوئیں، جیسے مال غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے سوالات۔ اگرچہ حضرت خالد کی نیت اور دیانت پر کوئی شک نہیں تھا، لیکن حضرت عمر چاہتے تھے کہ نظام شفاف ہو۔ ہر عہدیدار قانون کے تابع ہو، کسی کو بھی احتساب سے بالاتر نہ سمجھا جائے۔ یہ ایک مثالی اسلامی حکومت کی بنیاد تھی۔ حضرت خالد کا رد عمل۔ یہاں سب سے حیران کن اور سبق آموز پہلو حضرت خالد کا رد عمل ہے۔ انہوں نے نہ کوئی احتجاج کیا، نہ ناراضی ظاہر کی، بلکہ مکمل اطاعت اور عاجزی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے فرمایا، میں اللہ کے راستے میں لڑتا ہوں، نہ کہ کسی عہدے کے لیے۔ یہ جملہ ان کے اخلاص اور ایمان کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ معزولی کے بعد بھی خدمات۔ عہدے سے ہٹائے جانے کے باوجود حضرت خالد نے جہاد اور اسلام کی خدمت
جاری رکھی۔ انہوں نے ایک عام سپاہی کے طور پر بھی اسی جذبے اور بہادری سے جنگیں لڑیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اصل مقصد اللہ کی رضا تھی۔ عہدہ یا منصب ان کے لیے اہم نہیں تھا، وہ ایک سچے مجاہد تھے۔ امت کے لیے عظیم سبق۔ یہ واقعہ ہمیں کئی اہم اسباق دیتا ہے۔ توکل علی اللہ۔ کامیابی کا اصل ذریعہ اللہ ہے، نہ کہ کوئی انسان۔ قیادت میں توازن۔ ایک اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے جو نظام کو شخصیات سے بالاتر رکھے۔ احتساب کی اہمیت۔ اسلامی نظام میں ہر شخص جواب دہ ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ اخلاص۔ حضرت خالد کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ کام صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ شہرت یا عہدے کے لیے۔ اختتامیہ۔ حضرت عمر کا یہ فیصلہ بظاہر سخت تھا، لیکن در حقیقت امت کی بہتری اور عقیدے کی حفاظت کے لیے تھا، اور حضرت خالد کا اس پر رد عمل ہمیں اخلاص، صبر اور اطاعت کا بہترین نمونہ دکھاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل کامیابی اللہ کی مدد سے ہوتی ہے، اور عظمت اخلاص میں ہے، نہ کہ عہدے میں۔ دوستو، اگر آپ کو اسٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے روشنی ہدایت، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی اسٹوریاں ملیں گی۔